بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آپ کے اس نور ہائی اسکول میں پہلے بھی کا موقع ملا تھا اور آج پھر دوبارہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ بچوں کی اور آپ کے اساتذہ کی اور ادارے کی زیارت کر کے ہمارے محترم جناب عمر گل صاحب، اکرم گل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس ادارے کے روح روان ہیں، پرنسپل ہیں اور ماشاءاللہ بہت اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اور مولانا عثمان حیدری صاحب، قاری رفیع اللہ صاحب، دیگر حضرات، میں سب کے نام شاید نہ بول سکوں، بڑی محنت سے اور بڑے خلوص سے گویا کہ اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے رات دن محنت کرتے ہیں۔ اور آپ جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، کل کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں۔ آپ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں، کل اوپر جانے والے ہیں، اور ملک کی تقدیر اگر بدلنی ہے تو آپ نے بدلنی ہے۔ یہ جو زمانہ ہے طالب علمی کا، یہ زندگی کا سنہری دور ہے۔ اس زمانے میں جو کوئی دوست بن جاتا ہے تو وہ عمر بھر کے لیے اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی دوستیاں ہیں جو بڑی پکی، سچی اور مخلصانہ ہوتی ہیں۔ ایک یہی طالب علمانہ دوست کہ پڑھائی کے دوران بھی جو اپنے کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بھی آخر تک باقی رہتا ہے۔ اور دوسرا سفر کا تعلق، آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، برابر والی سیٹ میں جو آدمی بیٹھ جائے اس سے آپ کا تعلق ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تعلق بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری دوستی اللہ ہم سب کو بتائے، وہ جیل کی دوستی ہوتی ہے۔ کوئی 2 قیدی جیل میں اکٹھی جیل کاٹتے ہیں تو وہاں جو رہتے ہیں جتنا بھی عرصہ انہیں قید کاٹنی ہو، جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کی دوستی بھی پکی ہوتی ہے۔ تو یہ زمانہ آپ کی بننے کا ہے۔ جو خوبیاں، جو صفات، جو آداب اس زمانے میں بن جاتی ہیں پھر زندگی بھر وہی رہتی ہے۔ جیسے اس کی یوں مثال سمجھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس باڈی کو، اس جسم کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ یہ مشین وہاں لگی ہوئی ہے، یہ سانچہ وہاں ہے، یہ تخلیق وہاں ہو رہی ہے، اور وہاں سے بچہ جیسا بن کے آتا ہے پھر زندگی بھر ویسا رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ماں کے پیٹ میں انسان جب بن رہا ہوتا ہے، اگر اس کا ایک ہاتھ نہیں بنتا، اس کی ایک انگلی نہیں بنتی، اس کا پاؤں نہیں بنتا تو وہ زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے۔ کوئی آنکھوں سے محروم ہو تو وہ زندگی بھر نابینا ہی رہتا ہے۔ آنکھ میں نور، یہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کرے آپ ڈاکٹری بنے، پوری ہے آپ کو پروگرام ڈاکٹر بننے کا، اللہ بنائے آپ کو، قوم کو ضرورت ہے۔ تو میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ سائنس میں کتنی ترقی ہے۔ میں اپنے طلباء سے کہہ رہا تھا پچھلے ہفتے عقل کے حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، باقی جانوروں کو شعور ہے، عقل نہیں۔ اتنا شعور ہے، بھینس کو یہ چارہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ ہے، ایسے اس واسطے وہ چارے کی طرف بھاگتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کتے کو پتھر پھینکتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ اگر وہ کتا جیسے ہلکا ہو یا لڑنے والا ہو تو لگنے والے پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ مارنے والے بندے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اتنا وہ بھی سمجھتا ہے کتا، اگرچہ لگا مجھے پتھر ہی ہے لیکن پتھر کا کوئی قصور نہیں،
جس میں پتھر پھینکتا ہے اصل مجھے مارنے والا وہ ہے. تو یہ ان میں شعور ہے، درختوں میں بھی شعور ہے، نباتات میں بھی شعور ہے، انسان میں عقل ہے. اور اس عقل کی بنیاد پہ اللہ اکبر انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر کی تہ میں آپ دوست کے ذریعے جا رہا ہے، اور اس نے نئے سے نئے ایجادات حاصل کی. چاند پر بھی پہنچا ہے. آپ کا کیا خیال ہے انسان چاند پر پہنچا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوگا پہنچا ہے؟ پکی بات ہے. ہم نے سنا ہے بعض سائنسدان کہتے ہیں نہیں پہنچا ہے. آپ نے کیا پڑھا؟ جی پہنچا ہے. مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے. چلے اللہ کرے وہاں بھی چلا جائے، اور جہاں بھی جائے گا انسان کو وہی اللہ نظر آئے گا، وہی اللہ نظر آئے گا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم کچھ ملکوں کے دورے پہ گئے تھے، ایران، شام، عراق، لبنان، بیروت، سعودیہ. وہاں ایک ہم نے دمشق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اس کے پیچھے دریائے دجلہ، دریا کے کنارے دو صحابہ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دفن تھے. دجلہ کا پانی پھیلا، دریا تھوڑا پھیلا قبروں کی طرف، تو ان کی قبریں کھلی اور ان کے جسم بالکل صحیح سلامت. وہاں ایک امریکن ڈاکٹر آئے اور اس نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا. وہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. کہنے لگا انسان جب مرتا ہے تو 6 گھنٹے تک اس کی آنکھ میں نور ہوتا ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد وہ نور ختم ہو جاتا ہے. مجھے ان کی آنکھوں میں زندگی کا نور نظر آ رہا ہے. یہ زندہ ہے، یہ مرے نہیں ہیں. یہ دیکھو مسلمان ہو گیا. تو میں کہہ رہا ہوں جہاں بھی انسان جائے گا انشاءاللہ اس میں وہی اللہ نظر آئے گا. تو یہ عقل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، آپ یہ بتائیے جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ تو شیر نے کبھی باربیکیو کھایا کہ اس نے لنچ میں جو ہے کڑھائی گوشت کھایا کبھی؟ اس نے کبھی ڈنر میں وہ برگر لیا ہو؟ شیر کیا کھاتا ہے؟ کیسا گوشت؟ شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن زندگی بھر گوشت کیسا کھاتا ہے؟ کچا. جنگل کا بادشاہ ہے، زندگی بھر سواری کیسے کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو شیر جو ہے وہ لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے جا رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہو؟ اور شیر جنگل کا بادشاہ ہے، سوتا کہاں ہے؟ کیا بادشاہ ہوگی؟ انسان کو دیکھیے، اس نے اپنی راحت کے لیے، تن آسانی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں. یہ کس پر ہوتے ہوئے ایجاد کی ہیں؟ عقل پر. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ اپنی عقل استعمال کر کے آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، چاند سے پہنچا ہوا ہے. یہ باقی مخلوق طاقت میں آپ میں جان زیادہ ہے کہ شیر میں؟ بتائیے آپ میں سب سے بڑا ہیلتھ کون ہے ماشاءاللہ؟ عبدالعادل. پہلوان ہوگا عبدالعادل. 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 شیر کتنا طاقتور ہے، لیکن شیر ایک سوئی بنا سکتا ہے؟ شیر زمین سے آم کا ایک درخت نکال سکتا ہے؟ شیر اپنے لباس کے لیے کوئی چھوٹی سی بنا سکتا ہے؟ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی اپنا خیمہ لگا سکتا ہے؟ طاقت کتنی ہے، پیر میں کتنی طاقت ہے. تو شیر سے بات کر رہے جو بچے لطیفہ سنتے ہیں آپ؟ ایک شخص نے ایک بولے صاحب سے مسئلہ پوچھا. کہتا جی پنجابی سمجھ لو. کہنے لگا یہ دسو اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہوئے ان کے سامنے شیر آ گیا، شیر
ایک ہی مسئلہ ہے، اور نماز پڑھتا رہے نماز توڑ دے. آپ نے کیا مسئلہ ہے؟ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے نماز پڑھتا رہے یا نماز توڑ دے، کیا مسئلہ ہے؟ شیر آ گیا. تو مولوی صاحب بڑے سیانے سن کہنے لگے اگر تو اس کا وضو باقی ہے تو نماز پڑھتا رہے، اور شیر کو دیکھ وضو گیا ہے تو پھر نماز پڑھتا ہوگی. تو طاقت باقی جانوروں میں ہے، بیل میں کتنی طاقت ہے؟ یہ دو بھائی ملتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک بیل کو کم کر لیں گے. ہم نے دیکھا ہمارے یہاں فیصلات سے مسائل آتے ہیں ہفتے ہفتے، وہ بساپات ایک بیل گرتا ہے 10 کو جو ہے نا 10 کے آپ کو بات رہتا ہے. اونٹ میں کتنی طاقت ہے؟ انسان میں طاقت بہت زیادہ نہیں ہے. یہ جو سب پہ حکومت کر رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو عقل کی بنیاد پہ علم حاصل، اور یہ علم بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور وہاں لکھا ہے یہ پانچوں آیتیں جو سب سے پہلی وحی ہے یہ علم کے بارے میں. ہر آیت میں علم کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے پہلی آیت میں بتایا قلم کا ذکر کیا ہے. قلم کس استعمال میں آتا ہے؟ کھانے کے لیے، ناشتے میں یوز ہوتا ہے. علم کے لیے جہاں تک انسان پہنچ جائے کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، لیکن قلم سے ہم وہ مستغنی ہوئے ہیں. قلم کی ضرورت ختم ہو گئی. آپ پاس قلم ہے کہ پیپر لگا ہوا ہے؟ میرے پاس قلم نہیں ہے. جس نے کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا ہے اس کے پاس ہر وقت قلم. اللہ علم بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. تو عزیز بچوں، علماء کرام، یہ سنہری دور ہے آپ کا. اللہ کرے سنہری رہے. آپ اپنے اندر صفات پیدا کریں، خوبیاں پیدا کریں. اور یہ تو کسی نے کہا ہے نا کورس کو فقط لفظ سکھاتے ہیں، یا یوں کہ لفظ کو فقط کورس سکھاتے ہیں، آدمی آدمی کتاب پڑھنے سے آدمی نہیں بنتا. ان لوگوں کو دیکھ کر اور اپنے اساتذہ کی زندگی کو دیکھ کر انہیں فالو کرنے سے آدمی انسان بنتا ہے. بس وقت مختصر ہے، میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی چھٹی کرنی ہے. تو یہی بات کہوں گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کے دو استعمال ہو سکتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. جانتے ہیں نا؟ تو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ جو باقی مخلوق ہیں ان کا فرق نہیں، نیگیٹو پازیٹیو ہے فرق. کتے کو بھوک لگتی ہے، چوہا کھا لیتا ہے اور گوشت کھا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. ان میں حلال و حرام کا فرق نہیں، ان میں بھائی بہن کا فرق نہیں ہے، ان کا کوئی چاچا ماما نہیں. سنا ہے یہ بتا ہے میرے کو کہ ماما ہے کہ ماما ہے کہ بہن ہے، سنا ہے نہیں؟ ہم نے تو ان میں کچھ نہیں ہے، یہ ہم میں ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں اور کچھ پازیٹیو ہیں. علم کا حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نیگیٹو اور پازیٹیو کو سمجھیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سمجھنے کے بعد کیا کریں؟ ایک بات سننے بس میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے شاید نام سنا ہوگا ہارون رشید کا. ان کے بیٹے محمد خلیفہ ہارون نے اپنے زمانے میں ایک سرکاری اسکول بنایا، مدرسہ بنایا سرکاری خرچ پہ. اور پھر بادشاہ رات کو دیش بدل کیا تھا، دیکھتا تھا اس مدرسے میں کیا ہو رہا. نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ دیش بدل گیا. وہ ایک رات بادشاہ مدرسے میں آیا ہوا ہے. ہمارے مدرسوں میں یہ جانتے ہیں رات کو بچے بہت محنت کرتے ہیں. ہمیں جب فیصل آباد میں پڑھتے تھے تو وہاں فیصل آباد کے میڈیکل سائنس کے جامعہ امدادیہ میں تو طلبا کو پڑھتے ہوئے دیکھا. کہنے لگے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ میڈیکل سائنس کے طلبا بہت محنت کرتے ہیں جتنی، لیکن جتنی محنت یہ بچے کر رہے ہیں علم نہیں پڑھنے والے اتنی محنت ہم نہیں ہوتے. تو خیر بادشاہ پہنچ گیا اور ایک بچے سے پوچھتا ہے بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک نے کہا میرے ابو جو ہیں وہ شہر کی مفتی ہیں، میں بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں مفتی ہوں. دوسرے سے پوچھا بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے ابو جو ہیں وہ شہر کے قاضی ہیں، جج. میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ میں پڑھوں گا
ظاہر ہے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو بات جب میں ہوں کس نے کہا میرے ابو شہر کے خطیب ہیں، کس نے کہا کیا ہے، کس نے کہا کیا ہے. بادشاہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اللہ میں نے مدرسہ بنایا تھا کہ اللہ والے پیدا ہوں کہ دین علم کس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ والے پیدا ہوں. یہ تو دنیا والے پیدا ہو رہے ہیں. تو بادشاہ نے فیصلہ کر دیا مدرسے کو بند کرنا. یہ ضرور نہیں ہے جب بھینس دودھ دینا چھوڑ دے پھر کیا کرتے ہیں اور بلاؤ کے کھائی یہ ہوتا ہے. جب مقصد حاصل نہیں ہوتا پھر تو ختم کر دیا جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اتنا ہمارا اس میں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہا ہے اور مقصد یہ تھا کہ اللہ والے پیدا نہیں ہو رہے ختم کریں اس کو. یہ سوچ کے بادشاہ واپس جانے لگا تو جاتے جاتے ایک بچے کو دیکھا بڑے شوق سے بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا بیٹا تم بتاؤ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک میرا اللہ ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو میرے کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے مجھے بچنا ہے. میں علم کے ذریعے وہ کام سیکھ رہا ہوں تاکہ میں علم حاصل کر کے وہ کام کر سکوں جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے اور ان کاموں سے بچ سکوں جن سے اللہ نے بچنے کا کہا ہے. اس کے پر بادشاہ نے کہا بیٹا میں نے یہ مدرسہ اور اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن تمہاری وجہ سے بند نہیں کرتا. تم ایک ہو جو صحیح پڑھ رہے ہو اور تاریخ بتاتی ہے یہی بچہ بڑا ہو کے امام غزالی بنا. شروع سے ہی یہ سوچ بس آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ بھی اس لیے پڑھیں اور یہ آپ بند پڑھیں اور پڑھنے کا زمانہ ہوتا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ اینٹ لگتی ہے اٹھائی لگا دی جب بن رہی ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے مٹی لیتے ہیں اسے گھومتے ہیں پھر اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں پھر آگ میں جلاتے ہیں. ایسے ہی بنتی ہے کہ ہر چیز کے بننے کا زمانہ بہت مشکل ہوتا ہے اور جب وہ چیز بن جاتی ہے پھر اس کو ترقی اور عروج ملتا رہتا ہے. بس یہی گزارش ہے اللہ نے آپ کو بہت اچھی جگہ بھیجی ہے ماشاءاللہ نام بھی نور ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا العلم نور. علم کیا ہے؟ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی. علم روشنی ہے روشنی سے نظر آتا ہے. تو اس نور اسکول میں آپ کو نور دیا ہے روشنی دی ہے. اب آپ کا اپنا کام ہے آپ آنکھیں کھولیں. کتنا ہی نور ہو روشنی ہو بندہ آنکھیں نہ کھولے نظر آئے گا. اب آنکھیں کھولنا آپ کا کام ہے. انہوں نے رستہ دکھا دیا ہے چلنا آپ کا کام ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کا مستقبل اچھا کرے اور آپ کو قوم کے لیے ملک کے لیے ملت کے لیے ایسا ہیرا بنائے کہ ایک ایک ہمارے مستقبل کا کامیاب ستارہ ہو. اللہ آپ سب کو علم میں کامیابی عطا فرمائے اور ایک شہری میں ایک مسلمان میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے اللہ وہ ساری کی ساری آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.